حاکم کون ہے؟ اللہ. سب ضعیف ہیں، قوی کون ہے؟ اللہ. سب عاجز ہیں اور قادر کون ہے؟ اللہ. کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمیں کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کو ساتھ لینا. کیسے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ اس میں سب سے اہم چیز کہ نماز ہے. کیوں؟ کہ اسی میں تو کامیابی ہے، اسی میں تو مسئلوں کا حل ہے، اسی میں تو کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے. توبہ توبہ، جس نماز میں کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے، آج لوگ سمجھ رہے ہیں میں نماز پڑھنے جاؤں گا میری دکان کا حرج ہو جائے، میرے کاموں کا حرج ہو جائے. آج رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی نافرمانی ہے. چاندنی رات ہو تو تالاب میں چاند نظر آتا ہے، حالانکہ چاند تو اوپر آسمان پہ، یہ تالاب میں کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ عکس ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ عکس ہے. اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند کو پکڑنے کے لیے، لوگ کہیں گے بے وقوف ہے، احمق ہے، دیوانہ ہے. آج رزق دکان میں نظر آ رہا ہے، دفتر میں نظر آ رہا ہے، کاروبار میں نظر آ رہا ہے، ملازمت میں نظر آ رہا ہے، زمینداری میں نظر آ رہا ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں، تمہارا رزق تو. اب فجر پڑے بغیر جو دکان پہ جائے، اس کو کیا ہے؟ رزق کی تلاش ہے، رزاق کی نافرمانی ہے. یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ تالاب میں. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی. بھائی نماز، ڈاکٹر صاحب نماز، وزیر صاحب نماز، صدر صاحب نماز، جج صاحب نماز. وزیر اعظم بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کا بھی وزیر اعظم بن گیا، کوئی ایم ایل اے بن گیا، جج بن گیا، جنرل بن گیا، جو بھی بن گیا. باپ کا کیا ہے؟ باپ کا کیا ہے بھائی؟ بیٹا ہے. آدمی کچھ بھی بن جائے، اللہ کا کیا ہے؟ بندہ ہے. اللہ کا کیا ہے؟ بندگی کا اظہار یہ نماز ہے، بندگی کا اظہار یہ نماز ہے. اب جو اذان سن کے نماز کو نہیں گیا، توبہ توبہ، یہ اللہ کو اکڑ دکھا رہا. کہتے ہیں سب سے بڑا متکبر کافر ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اور مسلمانوں میں سب سے بڑا متکبر بے نمازی ہے جو 5 وقت اللہ سے ٹکر لیتا ہے. تو ماسی نے کیا کہا؟ حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف. اس میں تمہارے کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے. 6واں سبق اذان کا، فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے. اٹھ جاؤ. دیکھو زندہ آدمی کو سوئی چبو اس کی چیخ نکلے گی، مردہ کو خنجر مارو وہ ٹس سے بس نہ ہوگا. جس کا دل زندہ ہوگا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، میٹنگ سے اٹھائے گی، فنکشن سے اٹھائے گی اور نماز کو لے جائے گی. جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا، ٹس سے مس نہ ہوگا. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، یہ قرآن نصیحت ہے کس کے لیے؟ جس کا دل ہو. دل تو سب کا ہے، یعنی جس کا دل زندہ ہو. مردہ دل کے لیے قرآن نصیحت نہیں ہے. پہلے 2 سبق مؤذن نے دوبارہ اذان میں دہرائے، پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. یہ اذان جس کی سمجھ میں آ گئی وہ اذان سن کے دکان میں نہیں بیٹھ سکتا، دفتر میں نہیں بیٹھ سکتا. اذان اس کے اندر کرنٹ پیدا کرے گی. صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے اور ہم سے بات چیت فرما رہے ہوتے تھے. جو ہی اذان کی آواز سنتے تو ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. آسان ہو گئی، آسان ہو گئی. یہ محنت ہے تبلیغ میں، کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے.
ساری وحی کا خلاصہ، سارے قرآن کا خلاصہ، تورات زبور انجیل کا خلاصہ، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی وحی آئی ہے اس کا خلاصہ ایک آیت ہے قرآن کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سارے مسئلوں کا حل، عوام کے مسائل کا حل، حکومتوں کے مسائل کا حل، غریبوں کے مالداروں کے مسائل کا حل کیا ہے؟ اللہ کی ماننا، اللہ سے مانگنا، سارے مسئلوں کا حل ہے۔ آج اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے۔ تبلیغ میں یہ محنت کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، اللہ کو راضی کرنا ہے، دین کو سیکھنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، تاجر بعد میں، مسلمان پہلے ہیں۔ تجارت کے مسائل کو سیکھنا ہے، زمیندارے کے مسائل کو سیکھے، ڈاکٹر ڈاکٹری کے متعلقہ مسائل کو سیکھے، وکیل وکالت سے متعلقہ مسائل کو سیکھے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، جنت اور جہنم کو ماننے والے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، اس کو ماننے والے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ایک بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کھانا کھانے، آپ نے فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا بائیں ہاتھ سے مت کھانا کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پانی مت پینا، بائیں ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے۔ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں، مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھ رہا ہو اور کیا اعمال کے فضائل کو سن رہا ہو، شوق پیدا ہو رہا ہو، دین کا شوق پیدا ہو، اعمال کا شوق پیدا ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، نبی کی زندگی سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ آج چیزوں کا نفع جانتے ہیں، اعمال کا نفع نہیں جانتے۔ چیزوں کا شوق ہے، آج اعمال کا شوق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب یہ شوق پیدا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی وضو کرے اور اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ شوق پیدا ہو جائے، اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹ بولتا ہے، ایک بدبو اس کے جسم میں پیدا ہوتی ہے، اور اس بدبو کی وجہ سے جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں 1 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں، نفرت ہو جائے جھوٹ سے، جھوٹ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک سڑاند پھیل گئی، بدبو پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمیں تو نہیں پتا۔ فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ نفرت ہو جائے غیبت سے، چغلی سے، نیکی کا شوق آئے، گناہوں سے نفرت آئے، یہ محنت ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ گھروں میں تعلیم کے حلقے، مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہوں، ہمارے وزیر صاحب تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، ہمارا مزدور تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، ہمارا وکیل تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، اللہ کی بات کو سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنیں 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 تاکہ دلوں میں اترے، شوق پیدا ہو اعمال کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ. جب قیامت کے دن اٹھے گا نا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا. اب یہ شوق پیدا ہو جائے. مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی اور کیا پڑھ رہی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسی خوبصورت حدیث ہے، کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمارا مزدور مزدوری کر رہا اور کیا پڑھ رہا؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. گاڑی چلا رہا ہے اور کیا پڑھتا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بچے اسکول جا رہے ہیں، مدرسے جا رہے ہیں، کیا پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. شوق پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، فجر، اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ فجر پڑھنے جاؤ تو بیوی کہاں پر ہو؟ کہ مصلی پر ہو. اللہ کے نبی فجر پڑھ کر نہیں آئے، اشراق کے بعد نہیں آئے. حدیث کے الفاظ ہیں بعد ان اضحیٰ، چاشت کے بعد جب سورج میں تیزی آ گئی، کم از کم 2.5-3 گھنٹے کے بعد اللہ کے نبی واپس آئے نا، حضرت جویریہ اسی طرح مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی تھی. واہ واہ، اتنا لمبا ذکر یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ کی عظمت ہو، پھر اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا، پھر حلاوت ہوگی، لذت ہوگی، پھر وقت کا احساس نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے پوچھا، دریافت فرمایا، جویریہ میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم ذکر کر رہی ہو؟ جواب دیا، جی ہاں حضور، میں اس وقت سے اب تک ذکر کر رہی ہوں. اتنا لمبا ذکر. اچھا، اب اللہ کے نبی کو پتا تھا ہم جیسوں نے بھی آنا ہے، ہم نے اتنا لمبا ذکر کوئی نہیں کرنا، تو اللہ کے نبی نے کام آسان کر دیا. میں جویریہ، میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے. کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے. یہ شوق پیدا ہو جائے. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، یہ نہیں کہ 10 دفعہ 100 دفعہ، فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. کون حضور کا پڑوس چاہتا ہے؟ لوگ دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، اچھی بات ہے، جذبہ ہونا چاہیے، محبت کا تقاضا یہ ہے. لیکن بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت سے کیا پڑھو. اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ روزانہ پڑھے گا نا یہ کثرت میں آ جائے گا. یہ کس میں آ جائے گا؟ اب چھوٹا سا درود شریف بتاؤں آپ کو، چھوٹا سا. صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. جیسے گلاب جامن کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے نا، اور گلاب جامن کا نام